کیا سویڈن امیگرینٹس یعنی تارکین وطن کے بغیر ایک دن بھی چل سکتا ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ سویڈن کے ایک بہت بڑے اخبار ایکسپریسن میں سویڈن کی جو ایک بہت بڑی ٹریڈ یونین ہے جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے ممبر ہیں اور موسٹلی جو ہے اس میں بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے یا آفس میں کام کرنے والے لوگ شامل ہیں، ٹی سی او، اس کی جو چیئر پرسن ہے گریسے سوانستروم، ان کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا جو عنوان ہے، ہیڈ لائن ہے، وہ بہت چونکا دینے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سویڈن تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ جی ہاں، اس موضوع پہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، لیکن آج کے اس ولاگ میں ان کا یہ جو مضمون ایکسپریسن اخبار میں شائع ہوا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور یہ اس موقع پہ شائع ہوا ہے جب سویڈن میں ایک سالانہ کانفرنس ہوتی ہے جس کو فولک اور فسوار کہتے ہیں، یعنی عوام اور دفاع۔ اس میں سویڈن کے جو دفاعی ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کانفرنس میں جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، اور اس میں ملک کی سلامتی اور ملک کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہوتے ہیں یا ممکنہ جنگی حالات کے حوالے سے۔ تو اس موقع پہ جو ٹی سی او، جو سویڈن کی بہت بڑی ٹریڈ یونین ہے، اس کی جو چیئر پرسن ہے سوانستروم، ان کا جو یہ مضمون اخبار میں شائع ہونا بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس مضمون میں لکھتی ہیں کہ مضبوط دفاع صرف فوجی طاقت سے ممکن نہیں، بلکہ یہ اس سے بنتا ہے کہ بحران کے وقت معاشرہ کتنا متحد ہے، یعنی معاشرے کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں انہوں نے یوکرین کے سفیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جنہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل ڈیفنس ہے یعنی مکمل دفاع، وہ صرف پالیسی یا فوج نہیں بناتی بلکہ پورا معاشرہ بناتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر معاشرہ اندر سے ٹوٹا ہو یا اس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ تھلگ سمجھیں یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ انہیں اجنبی سمجھیں، تو جدید ترین فوج بھی ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی۔ اور اس حوالے سے اپنے مضمون میں انہوں نے کہا جی کہ کام کا، روزگار کا اور جمہوریت کا گہرا تعلق ہے۔ تھریسے سوانستروم نے کہا کہ یہ نوکری جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جو جابز ہیں، نوکری ہے، وہ انسان کو تحفظ، شناخت، شمولیت اور مستقبل کی امید دیتی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد رکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر سیاستدان یہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر لوگ باہر سے یہاں سویڈن آئیں گے یا کام کرنے کے لیے آئیں گے تو معاشرہ تقسیم ہوگا، نفرت اور انتہا پسندی بڑھے گی اور ملک اندر سے جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو سیاستدان یہاں پہ جو اینٹی امیگرینٹ قسم کی جو یہ مہم چلاتے ہیں، ان کے یہ خیالات درست نہیں ہیں۔ اور حال ہی میں ایک اور سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے جس میں جو تارکین وطن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سویڈن کا دفاع کریں گے اگر سویڈن کو آپ کی ضرورت پڑی، تو اکثریت نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سویڈن کا دفاع کریں گے۔ تو یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ جو لوگ یہاں پہ مختلف ملکوں سے آ کے رہ رہے ہیں وہ سویڈن کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور اسی نقطے کو انہوں نے آگے اس مضمون میں بات کی ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا ہم اور وہ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ، اور یہی ان کے مضمون کا طاقتور حصہ ہے جس میں وہ صاف لفظوں میں لکھتی ہیں کہ سویڈن کسی ایسے معاشرے کا، سوسائٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا جس میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے، یعنی ہم جو یہاں پہ رہنے والے ہیں اور وہ جو باہر سے آئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہر فرد کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر امیگرینٹس کی، تارکین وطن کی۔ اور ان کا یہ جملہ جو ہے وہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ سویڈن کی جو لیبر مارکیٹ ہے ایک دن بھی ان لوگوں کے بغیر نہیں چل سکتی جو بیرون ملک پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں انہوں نے ہسپتالوں کا ذکر کیا ہے، جو بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ، ان کی جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ ہیں، اسکولوں کا، فیکٹریوں کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا، یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا جی کہ اگر امیگرینٹس نہ ہو تو بالکل رک جائیں۔ اور انہوں نے بالکل درست کہا ہے، یعنی جو تارکین وطن ہیں وہ یہاں پہ صرف جو ہے وہ باغبانی کا کام کرنے کا یا برف اٹھانے کا یا جو ڈلیوری کا کام ہے یا ٹیکسی ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے، صرف اس میں ہی نہیں ہے، بلکہ آپ آئی ٹی میں چلے جائیں، آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں،
آپ ہیلتھ کے شعبے میں چلے جائیں، ڈاکٹرز، نرسز، آپ ریسرچ میں چلے جائیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، اس میں جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، تو یعنی ہر لیول پہ جو ہے وہ تارکین وطن جو ہے وہ یہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ہمیں سکلز کی جو ہے وہ شدید کمی ہے، اور خاموشی جو ہے وہ ایک بحران کو جنم دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں اس وقت عجیب صورتحال ہے کہ ایک طرف بے روزگاری بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو اسپیشل قسم کی سکلز ہے ان کی بھی ہمیں بہت کمی ہے، جیسے صحت کے شعبے میں ڈاکٹرز کی، نرسز کی، ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، تعلیم کے شعبے میں ضرورت ہے، انڈسٹری کو ضرورت ہے، اور گرین ٹرانزیشن اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ بہت ضرورت ہے۔ اور وہ سوال یہاں اٹھاتی ہیں کہ وہ فلاحی نظام کیسے چل سکتا ہے جب لوگ ہی موجود نہیں ہوں گے، جو ٹیکنیکل لوگ یا ان جابز کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوں گے، وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، وہ انڈسٹری کیسے ترقی کر سکتی ہے اگر ماہر لوگ نہ ہوں۔ اور یہاں پہ وہ سب سے اہم سوال اٹھاتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس ملک کا دفاع کیوں کرے گا جب وہاں اپنے آپ کو وہ خوش محسوس نہ کرے یا اس معاشرے کا حصہ نہ سمجھے، تو وہ اس ملک کے لیے تبھی اپنی خدمات یا ڈیفنس کے لیے آگے بڑھے گا جب اس کو اس کا حصہ سمجھا جائے، اس کو بیگانہ نہ سمجھا جائے، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ ہم میں سے ہی ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو مائگریشن پالیسی ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور خصوصاً جو ڈیپوٹیشنز ہو رہی ہیں، ڈیپوٹیشن پالیسیز ہے، اس پہ انہوں نے سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر جو اسکلڈ لوگ ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہاں معاشرے کا حصہ ہے، اگر ان کو ملک سے نکالا گیا تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کی معیشت کے لیے، سماجی ہم آہنگی کے لیے، معاشرے کے آگے بڑھنے کے لیے، قومی سلامتی کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ انتہائی خطرہ ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو مکمل روزگار ہے اس کی جو ہے وہ پالیسی جو ہے قومی ہدف ہونا چاہیے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فل امپلائمنٹ کو قومی ہدف بنایا جائے، اور یہ صرف نعرہ نہ ہو بلکہ یہ عملی پالیسی ہونی چاہیے۔ اور ان کے مطابق جو چیز امن کے وقت کام نہیں کرتی وہ جنگ اور بحران کے وقت بھی کام نہیں کرتی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امن کے وقت معاشرہ تقسیم ہو، لوگ یہاں خوش نہ ہوں، ان کی جو ہے ان کو پرابلمز ہوں، اور جب جنگ آئے تو وہ لوگ ملک کے دفاع کے لیے آگے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں انہوں نے سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹوسن پہ بھی تنقید کی ہے اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت کے جو گروتھ پیکٹ ہے وہ درست نہیں ہے، اس میں انہوں نے تنقید کی ہے کیونکہ اس میں ٹریڈ یونینز کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں مزدوروں کی نمائندگی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مزدوروں کی نمائندگی کے بغیر کوئی بھی ترقیاتی معاہدہ صرف کاغذی اس کی حیثیت ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا اہم پیغام دیا ہے، اور اختتامی پیغام میں تھریسے سوانستروم وہ کہتی ہیں کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ سویڈن مشکل وقت میں مضبوط کھڑا ہو، سویڈن کا دفاع مضبوط ہو، سویڈن کی سلامتی بہتر ہو، سویڈش معاشرہ ترقی کرے، تو یہاں پہ کارکنوں کو، جو امیگرینٹس ہیں، جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو اس چیز کا حصہ بنانا ہوگا، ان جابز کے لیے، نوکریوں کے لیے، سماجی اتحاد کے لیے، اور سویڈن کی مزاحمت کے لیے۔ تو یہ بہت ہی زبردست اور شاندار مضمون انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ وہ سویڈش ہیں، سویڈن کی ٹریڈ یونین کی جو چیئر پرسن ہیں، سربراہ ہیں، اور بڑے اہم موقع پہ انہوں نے کیا، اور اس پہ کافی جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، اور یہ صرف ان کی وارننگ نہیں ہے، یہ یاد دلا رہا ہے کہ امیگرینٹ سویڈن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سویڈن کی ضرورت ہے۔ پلے پلائے لوگ جو اپنے ملک سے ایجوکیشن لے کے، اپنا سکلز لے کے آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کی اگر وہ اجازت دیں گے تو معاشرہ بہتر ہوگا، وہ سویڈن کی طاقت بنیں گے۔ یعنی معاشرے میں کام کرنے والے لوگوں کو عزت ملنی چاہیے، معاشرہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ہم اور وہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، تبھی معاشرہ آگے جائے گا۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے، اس میسج کے حوالے سے جو تھریسے سوانستروم نے دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ آگے تک جانا چاہیے، پھیلنا چاہیے، تاکہ ہماری جو اہمیت ہے، امیگرینٹس ہے کی اہمیت، امپورٹنس ہے، وہ دوسروں تک جائے، تو اس کو ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو لائک کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ۔